بڑے ہی ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور میں خدمت کرتے ہوئے میں نے آپ کے لیے رات کے اندھیرے میں وضو کے لیے پانی کا آپ انتظام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ، تمہاری کوئی دلی خواہش ہو، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی ارادہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری وہ دلی خواہش پوری فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی ہی اہم ترین میری ایک دلی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسے دنیا میں آپ کے پاس ہوں، جنت میں بھی میرا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ تو وہاں پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم بن جاؤ گے، فرمایا نہیں، اس وقت آپ نے کیا کہا؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ فرمایا کہ عبداللہ، اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کرو، نفلی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھو، پھر عملوں کی ضرورت ہے، پھر تعلق واسطہ، دعائیں واسطے، وسیلے میرے قریب نہیں لے آئیں گے تجھے، میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ یہ صحیح حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت سے سجدے کرو، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو، پھر یہ مقام تمہیں مل سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جوانی میں جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو۔ میں نے اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کتنے ایسے بزرگ ہیں جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، 6 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن وہ کیا ہے ان کا حال؟ وہ سجدہ نہیں کر پاتے بیچارے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں سجدہ کریں، نہیں سجدہ کر پاتے۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے کئی نمازیوں نے کہا، بزرگوں نے کہا کہ جناب اب پتہ چلا ہے کہ عبادت میں لذت کیا ہے، ہم نے تو جوانی برباد کر دی ہے، اب ہم چاہتے ہیں بڑھاپے میں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن اب کی نہیں جاتی۔ 5 منٹ سے زیادہ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اب ٹانگوں نے وزن اٹھانا چھوڑ دیا ہے، کمر زیادہ دیر رکوع میں جھک نہیں پاتی، سجدہ کرنا مشکل ہے ہم سے۔ بڑھاپا ایک ایسی کمزوری ہے۔ تو خدا را میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کو فائدہ مند بنائیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول کیا ہے۔ دیکھیں بڑا بہترین قانون ہے اللہ کا، ہمارے لحاظ سے تو بہت ہی بہترین ہے، اللہ کا احسان ہے یہ قانون ہم پر۔ کیا ہے اللہ کا قانون؟ کہ بندہ جب تندرست ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، وہ جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے نا، اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اتنی عبادت نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ اس بوڑھے کے لیے اتنی ہی عبادت روزانہ لکھتے رہو جتنی یہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا سنہری موقع ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور سے نیکیاں حاصل کرنے کا، جوانی۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں جوانی کے متعلق، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس روایت میں ان میں سے ایک کیا فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہے، جو جوانی میں اللہ کی عبادت بڑی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ محشر کی گرمی سے بچا کے اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا پرسکون رحمت والا سایہ عطا فرمائیں گے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو عرش کا سایہ چاہتے ہیں، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت کے جو اجر و ثواب ہے وہ چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو جوانی کو بیکار نہ گزارو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ عبادات کرو، جتنا ہو سکے۔ نہیں ہو پاتا تو وقت نکالو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔